کل ہمارے جو نبی تھے ان کا ابو بکر ان کا انٹرویو ہوا تو ماشاءاللہ نبی کا مقام ہی بہت عجیب ہے کہ مفتی کا تو مقام یہ ہے کہ پیچیدہ مسائل کو ایک کچھ لفظوں میں حل کرتے ہیں۔ مجدد کا مقام ہے کہ جو غلط تعلیمات آ جائیں مذہب میں ان کو دور کرتے ہیں، اور نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ محبت الہی کی شراب میں اور نور الہی کے مشاہدے سے بات کو انسانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو دو سوالوں کے جواب ہمارے جو نبی ہیں ابو بکر صاحب، وہ تھوڑی سی میں اور روشنی ڈال دیتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ جو شخص زیادہ کام کرتا ہے اس کو زاہد صاحب نبی پروموٹ کر دیتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی احمدی یا کسی عورت نے کہا تھا کہ میں بڑی سنجیدہ تھی لیکن زاہد صاحب کی تعلیم میں ربط نہیں۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے محمود صاحب کے بارے میں جو خلیفہ تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کفار جنبہ کے بارے میں۔ تو ان دونوں کا سوالوں کا جواب میں نے کہا میں دے دوں تاکہ اس ویڈیو سے اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ ایسے سوال خاص کر احمدیت کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا مرزا محمود صاحب کے بارے میں، اور وہ اس سوال کو زیادہ لیتے ہیں کہ اصل خلیفہ جو ہیں اور جو سکی غلام تھے وہ مرزا محمود یا یہ تھے آپ کے بیٹے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زاہد صاحب نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہوئی کہ جہاں سے وہ نبیوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی سٹیمپس ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرے اسے سٹیمپ لگا کر نبی بنا دیا جائے۔ یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ نبوت سے مراد جو ہے وہ بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے جہاں انسان سے مخاطب ہونے والا خدا کی ذات ہے اور دیدار الہی کروانے والا خدا کی ذات ہے۔ تو اور نبیوں کی مثال لے کر میں بات کروں گا۔ جتنے بھی نبی پچھلے آئے ان میں سے ایک تھا کہ ماؤنٹین سینائی پر ہورب کے پہاڑ پر خدا کی ذات آئی اور جلوہ گر ہوئی، یہ تورات بتاتی ہے۔ ورنہ فرشتے آتے رہے اور تعلیمات دیتے رہے، اور یا جو محمد نبی تھے ان کو بلایا گیا کہ آؤ، اور معراج ہوئی۔
لیکن خدا کی بادشاہت کا یہ عالم ہے اب کہ بلایا نہیں جاتا فرشتوں کے ذریعے، بلکہ خدا کی ذات خود آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ابو بکر جو نبی ہیں، خدا کی ذات ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک کو بلایا گیا اور ایک کو ملنے کے لیے خدا کی ذات خود آ گئی گھر پر۔ فرق آپ دیکھ لیں کہ فرق کیا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہت کا انعام ہے اور نئے آدم سے محبت ہے کہ وہ جس کو نبی بناتا ہے، کبھی بلاتا ہے اور کبھی خود آ جاتا ہے ملنے کے لیے۔ تو ہزار ہاں ممبر ہیں، کئی جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، تو میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو نبی بناؤں۔ یہ بات تو خدا نے کی تھی مجھ سے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور کثرت ہو جائے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا اپنے اولاد میں سے، جیسے ہم اپنی اولاد میں سے 4 سے گفتگو کریں اور 3 بچوں کو منہ نہ لگائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور خدا نے انسان کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے بڑے سے بڑا مقام، بڑے سے بڑا درجہ ہر شخص پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد سے زیادہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ وہ فکرے ہیں جو میں نے کہے ہیں اور محمود نے کہے ہیں، جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے۔ تو یہ غلط فہمی کہ زاہد صاحب پروموٹ کر دیتے ہیں، یہ تو حق تعالیٰ کا حق چھین لینا ہے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ یہ منصب میرا ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ایک دن پہلے خدا نے محبت الہی میں مجھے بشارت دی اور میں سفر کر رہا تھا۔ اس سفر میں کہا کہ میں نے اس کو نبی بنایا، اور اگلے ہی دن، اب یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ تو بشارت میں نے ایک دن پہلے دے دی تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ خدا کی ذات پہاڑ پر بیٹھی ہوئی ہے، بہت بڑی چوٹی پر، دائیں جو ہیں وہ وہاں بھی انبیاء ہیں کائنات کے، بائیں بھی، اور میں خدا کی طرف پرواز کر رہا ہوں، اور خدا نے کہا کہ وہ آ رہا ہے میرا دل، تو اب کون ہے قابل؟ پھر خود ہی کہا کہ میں نے اس کو نبی بنا دیا۔ اب وہ بشارت تو میں نے دے دی، لیکن یہ خبر نہیں تھی مجھے کہ اگلے دن خدا کی ذات خود ہی اس کے گھر میں آ جائے گی اس کو ملنے کے لیے۔ یہ اعجاز ہے، پرانے نبیوں میں یہ اعجاز نہیں ہے، خدا نے یہ اعجاز دیا ہی نہیں پرانے نبیوں میں۔ ہاں، میں آدم ہوں، نیا والدین ہوں انسانوں کا، تو یہاں یہ اعجاز ہے کہ خدا کی ذات معراج کرانے کے لیے وہاں نہیں بلاتی، بلکہ خود آ جاتی ہے انسان کی معراج کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا اعجاز ہے اپنا۔
جو ہمارے ابو بکر صاحب ہیں، ان کے سوالوں کے جواب انتہائی علم والے تھے، اور خدا نے ان کو بہت علم دیا ہے، اور مجھے بھی بتایا ہے کہ مستقبل میں خدا کی ذات جو ہے کیا کیا انعامات کرنے والی ہے۔ اچھا، تو پروموٹ کا چکر یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ پروموشن دے دی جائے۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ اس سوال کی طرف جو غالباً مغل اجالا صاحب نے کیا تھا کہ کوئی احمدی عورت ہے یا کوئی بھی ہے، کہ زاہد صاحب نے پہلے یہ کہا تھا غفار جمبا کے بارے میں کہ وہ یحییٰ ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہا محمود کے بارے میں کہ ان کا مقام اونچا کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس کو میں بتا دوں۔ سید ملود صاحب جو ان کے ماننے والے ہیں، ماننے والے تھے، اب وہ ہمارے مشن میں ہیں۔ انہوں نے ایک خواب سنائی کہ 3 میناریں ہیں جو روشن نہیں ہیں، اور ایک مینارہ جو ہے اس غفار کا، وہاں روشنی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ وہ جو 3 خلفاء ہیں، یہ خلافت کا نظام جو ہے اس کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ریفارمیشن کی میں نے غالباً بات کی تھی۔ اس کے بعد میں نے سید ملود صاحب کو بہت سے جو خدا نے دکھایا تھا مجھے، میں نے کہا کہ یہ شخص شریعت میں اتنا غرق ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے۔ مثال دی تھی میں نے، جیسے کہ موسوی شریعت میں یحییٰ ہو گیا تھا، یہ مثال دی تھی میں نے۔ تو یہاں میں ربط کی بات تھی کہ ربط نہیں ہے، یعنی کہ تواتر نہیں ہے، تو یہاں میں اسی کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ ابن زکریا نے جب آئے، مشن چلایا، اور یحییٰ جو تھا وہ نہیں مانا، اور موسوی شریعت پہ قائم دائم رہا۔ تو لازمی بات ہے کہ بنی اسرائیل اس کو شریعت پہ بہت چلتا دیکھتے تھے۔ تو عیسیٰ ابن زکریا اب پہلے کیا کہتے ہیں اور بعد میں کیا کہتے ہیں، یہاں سے یہ بڑی عجیب بات ہے سننے کی۔ پہلے کہتے ہیں شروع میں جتنے انبیاء بھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں، یحییٰ ان سب سے بڑھ کے ہے۔ پھر جب وہ اپنے اندھے پن سے نہیں نکلا شریعت میں اور نقصان کیا مشن کا، تو عیسیٰ ابن زکریا یحییٰ کو کہتے ہیں، آپ کتاب میں پڑھ لیں، یوحنا میں پڑھ لیں، ملاکی میں پڑھ لیں، مرکز میں پڑھ لیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ مراد یہ کہ جو عام لوگ تھے وہ بھی روحانیت میں دیکھنا شروع کر دیا، مشاہدہ، اور روحانیت کا سفر شروع کر دیا، لنگڑوں نے بھی۔ لیکن مبارک ہے جو مجھ پہ حملہ آور نہ ہو۔ یہ حملہ جو کہا کہ یحییٰ نے مجھ پہ حملہ کیا،
وہ حملہ یہ تھا، ایک تو خدا کی دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، وہ نہیں آئی، انسانیت کا نقصان ہو گیا 2000، پھر یہ کیا کہ کہتے ہیں یہ کیا کہ کہتے ہیں جو خدا کی بادشاہت جب آئے گی دنیا، اس میں سے جو چھوٹے سے چھوٹا شخص ہوگا وہ یحییٰ سے بڑا ہوگا، یعنی کہ یحییٰ کو اندھا کہا، لنگڑا کہا، وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب قرآن جو ہے عیسیٰ کی بڑی تعریف کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ خدا نے اس کا رافعہ اپنی طرف کیا، درجات یہ اپنی طرف بلا لیا۔ محمد صاحب صرف دعا کرتے تھے کہ مجھے بلا لے، اور مرتے دم تک یہ کہتے رہے، اور اخیر میں کہا پھر اچھے رفیقوں میں، اعلیٰ رفیق میں۔ تو محمد صاحب کا بھی رافعہ خدا کی طرف نہیں ہوا، اور یہ کہہ کے مر گئے، ہاتھ اعلیٰ رفیقوں میں، اور ہاتھ نیچے گرا اور مر گئے۔ تو ان کا رافعہ بھی خدا نے اپنی طرف نہیں کیا، محمد نے بھی کہا۔ لیکن عیسیٰ کا رافعہ کہ میں تجھے اپنی طرف بلاؤں گا، تیرے انعامات، تیرے درجات